اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت دنیا کا سب سے اہم ہتھیار کون سا ہے تو شاید آپ ایٹمی بم، میزائل، طیارہ بردار جہاز یا اے آئی کا نام لیں گے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز نہ کسی کے فوجی اڈے میں موجود ہے، نہ کسی بنکر میں، نہ کسی سیٹلائٹ میں، بلکہ سمندر کی تاریک گہرائیوں میں پڑی چند انچ موٹی تاروں میں چھپی ہوئی۔ ایسی تارے جنہیں دنیا کے زیادہ تر لوگ کبھی نہیں دیکھتے، جن کا نام شاید ہی کبھی خبروں میں آتا ہو، مگر انہی کے ذریعے عالمی معیشت سانس لیتی ہے، بینک چلتے ہیں، انٹرنیٹ زندہ ہے، اے آئی کام کرتی ہے، سٹاک مارکیٹس حرکتیں کرتی ہیں اور بر اعظم ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہ کل صبح ان میں سے چند اہم کیبلز اچانک خاموش ہو جائیں۔ شاید آپ کے گھر کی بجلی موجود ہو، موبائل فون بھی آن ہو، سڑکوں پر ٹریفک بھی چل رہی ہو، لیکن دنیا کے مالیاتی مراکز، ڈیٹا نیٹ ورکس، کلاؤڈ سسٹمز اور بین الاقوامی رابطوں کے اعصاب آہستہ آہستہ مفلوج ہونا شروع ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیبلز ہیں کیا؟ یہ کہاں سے گزرتی ہیں؟ اور اگر کسی جنگ، تخریب کاری، قدرتی آفت یا حادثے کے نتیجے میں یہ کٹ جائیں تو کیا واقعی پوری دنیا ایک ایسے بحران میں داخل ہوگی جس کا تصور بھی بیشتر لوگ نہیں کرتے؟ کیونکہ 21ویں صدی میں طاقت صرف زمین، سمندر یا خلا پر قبضے کا نام نہیں رہی۔ اصل طاقت اس ڈیٹا پر قابو پانے میں ہے جو ہر لمحہ سمندر کی تہ میں دوڑتی ان خاموش شہرگوں کے ذریعے پوری دنیا میں سفر کر رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، آج دنیا کی تقریباً 99% بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک زیر سمندر کیبلز کے ذریعے گزرتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سیٹلائٹس کے ذریعے ہی چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیٹلائٹس کا حصہ بہت محدود ہے۔ جب آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ کی ویب سائٹ کھولتے ہیں، جب دبئی کا بینک لندن میں رقم منتقل کرتا ہے، جب ٹوکیو کی سٹاک مارکیٹ نیو یارک سے منسلک ہوتی ہے، جب اے آئی کے سرور مختلف بر اعظموں کے درمیان ڈیٹا منتقل کرتے ہیں، تو اس کا زیادہ تر سفر سمندر کی تہ میں بچھی ان باریک شیشے کے ریشوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان کیبلز کا عالمی نیٹ ورک اب 13 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ لمبائی پر مشتمل ہے۔ اگر انہیں سیدھا بچھایا جائے تو یہ زمین کے گرد درجنوں چکر لگا سکتی ہیں۔ ان کے ذریعے روزانہ کھربوں ڈالر کے مالیاتی لین دین ہوتے ہیں۔ عالمی بینکنگ، سٹاک ایکسچینج، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، اے آئی، دفاعی رابطے، بین الاقوامی تجارت، اربوں انسانوں کی روزمرہ زندگی انہی پہ منحصر ہے۔ لیکن یہ کہانی آج سے شروع نہیں ہوتی۔ 19ویں صدی میں جب پہلی بار ٹیلی گراف نے دنیا کو بدلنا شروع کیا تو برطانیہ نے ایک ایسا خواب دیکھا جسے اس زمانے کے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ 1858 میں پہلی ٹرانس اٹلانٹک ٹیلی گرافک کیبل بچھائی گئی جس نے یورپ اور شمالی امریکہ کو جوڑ دیا۔ اس سے پہلے ایک پیغام کو بحر اوقیانوس عبور کرنے میں ہفتوں لگتے تھے، پھر وہ چند منٹس میں پہنچنے لگا۔ اگرچہ وہ پہلی کیبل چند ہفتوں بعد ناکام ہو گئی، لیکن اس نے دنیا کو ایک نئی سمت دکھا دی۔ 1866 میں ایک زیادہ مضبوط کیبل کامیابی سے بچھائی گئی اور پہلی بار دنیا واقعی ایک دوسرے سے جڑنے لگی۔ اس وقت شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ 1.5 صدی بعد پوری انسانی تہذیب انہی سمندری راستوں پر انحصار کرنے لگے گی۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں بھی ان کیبلز کی اہمیت سامنے آئی۔ برطانیہ نے جرمنی کی مواصلاتی کیبلز کاٹ کے اس کی عالمی رابطہ صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس وقت یہ جنگی حکمت عملی تھی، لیکن آج یہی کام عالمی معیشت کو ہلا سکتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز خود کیبلز بچھا رہی ہیں۔ میٹا، گوگل، مائکروسافٹ اور دیگر کمپنیز اربوں ڈالرز خرچ کر کے اپنی نجی زیر سمندر کیبلز تیار کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ مستقبل کی طاقت ڈیٹا کے بہاؤ میں پوشیدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کیبلز کٹ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب صرف انٹرنیٹ بند ہو جائے گا؟ نہیں۔ تصور کیجئے کہ خلیج فارس، بحیرہ احمر اور بحر ہند کو جوڑنے والی کئی اہم کیبلز بیک وقت متاثر ہو جائیں۔ سب سے پہلے بینکنگ نظام متاثر ہوگا۔ عالمی مالیاتی اداروں کے درمیان رابطے سست پڑ جائیں گے۔ بین الاقوامی ادائیگیاں تاخیر کا شکار ہوں گی۔ سٹاک مارکیٹس میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوگا۔ صرف چند ملی سیکنڈ کی تاخیر بعض مالیاتی اداروں کے لیے لاکھوں ڈالر کے نقصان کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جدید مالیاتی منڈیاں انتہائی تیز رفتار ڈیٹا پہ چلتی ہیں۔ پھر بادلوں کی طرح پھیلا ہوا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا نظام متاثر ہوگا۔ دنیا بھر کے کاروبار، سرکاری ادارے، اسپتال، یونیورسٹیز، دفاعی مراکز مسلسل مختلف ممالک میں موجود سرور سے منسلک رہتے ہیں۔ اگر رابطے ٹوٹنے لگیں تو اس کے اثرات چند گھنٹوں میں سامنے آنے لگیں گے۔
2008 में बहेरा रोम और मिस्र के करीब कई अहम केबल्स मुतासिर हुई थी। नतीजा ये निकला कि भारत, पाकिस्तान, मिस्र और मशरक़ वस्ता के कई हिस्सों में इंटरनेट की रफ्तार बुरी तरह मुतासिर हुई। लाखों सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2011 में जापान के तबाहकुन जलजले और सुनामी ने भी मुतअद्दिद ज़ेरे समंदर केबल्स को नुकसान पहुंचाया। अगरचे मुतबादिल रास्तों ने मुकम्मल तबाही से बचाया, लेकिन उस वाक़े ने साबित किया कि कुदरती आफात भी आलमी राबितों को खतरे में डाल सकती हैं। 2022 में बहेरा बाल्टिक में तवानाई पाइपलाइंस के धमाकों के बाद मगरबी दुनिया में एक नई तशवीश पैदा हुई। सवाल यह उठा कि अगर पाइपलाइंस निशाना बन सकती हैं तो ज़ेरे समंदर डेटा केबल्स क्यों नहीं? उसी के बाद नेटो और यूरोपीय ममालिक ने ज़ेरे समंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी में नुमाया इजाफा किया। अमरीकी और यूरोपीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में बारहा खबरदार किया गया कि मुस्तकबिल की जंगों में दुश्मन की डिजिटल शहरगों को निशाना बनाना एक मौसर हिकमत अमली होगा। अब इस कहानी का सबसे सनसनीखेज पहलू देखिए। दुनिया के चंद इंतहाई महदूद मकामात ऐसे हैं जहां से दर्जनों केबल्स गुजरती हैं। उनमें बहेरा हमर है, आबनाए मलाका है, सिंगापुर के करीब समुद्री रास्ते और आबनाए हरमुज के अतराफ के इलाके शामिल हैं। अगर उनमें से किसी अहम गुजरगाह में बड़े पैमाने पर खलल पैदा हो तो उसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर खलीज फारिस और मशरक़ वस्ता को यूरोप और एशिया से जोड़ने वाली मुतअद्दिद केबल्स इन्हीं हसास रास्तों से गुजरती हैं। इसीलिए हालिया बरसों में ईरान के बाद सियासी और मीडिया हलकों ने ज़ेरे समंदर केबल्स को स्ट्रेटेजिक असासे के तौर पर ज़ेरे बहस लाना शुरू किया है। उनका मौक़िफ़ है कि जिस तरह तेल की गुजरगाहों की अहमियत है, उसी तरह डिजिटल गुजरगाहों की भी अहमियत बढ़ चुकी है। यहां एक और हैरान कुन हकीकत सामने आती है कि दुनिया भर में रोजाना होने वाले मालियाती लेन देन की मालियत खरबों डॉलर तक पहुंचती है। उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं नेटवर्क से गुजरता है। अगर चंद अहम केबल्स कई दिनों के लिए बंद हो जाए तो आप माल तो नहीं कमा सकेंगे, लेकिन किसी का माल डबो जरूर सकते हैं। बैनुल अक़वामी तजारत, करेंसी मार्केट, शिपिंग कंपनीज, एयरलाइंस, डिजिटल खदमात सब मुतासिर होंगी। एआई के इस दौर में यह खतरा मजीद बढ़ चुका है। एआई मॉडल्स को मुसलसल डेटा की जरूरत होती है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद डेटा सेंटर्स एक दूसरे के साथ हर लम्हा मालूमात का तबादला करते हैं। अगर आलमी डेटा बहाव में बड़ी रुकावट पैदा हो जाए तो एआई के निज़ाम, क्लाउड सर्वर्स और जदीद डिजिटल मईशत का बड़ा हिस्सा दबाव में आ जाएगा। इसीलिए बाज़ माहिरीन कहते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग शायद तेल के कुओं या ज़मीनी सरहदों पर ना हो। मुमकिन है ये जंग समुंदर की उन तारीक गहराइयों में लड़ी जाए जहां इंसान की नजरों से ओझल चंद इंच मोटी केबल्स पूरी दुनिया के आसाबी निजाम का किरदार अदा कर रही हैं। सोचिए कि अगर कल सुबह दुनिया की चंद अहम ज़ेरे समंदर केबल्स खामोश हो जाएं तो शायद आपका मोबाइल फोन जो है वो फिर भी चल रहा हो, बिजली भी मौजूद हो, सड़कें भी खुली हों, शहर भी अपनी जगह कायम हो, लेकिन हकीकत में जदीद तहजीब का दिल धड़कना सुस्त हो जाएगा। क्योंकि आज की दुनिया में तेल मईशत को चलाता है, डेटा जो है वो पूरी तहजीब को जिंदा रखता है। और इस डेटा की शहरगें समुंदर की तह में पड़ी वो खामोश केबल्स जिनके बारे में दुनिया उस वक्त तक नहीं सोचती जब तक वो टूट ना जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।